والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقوق والدین کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی نیکوکار اولاد اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھے، کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، تو اللہ جل شانہ ہر بار نظر رحمت کرنے پر ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی والدین میں سے دونوں میں سے کسی کی طرف جتنی مرتبہ محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا، ہر نگاہ پر اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ عرض کیا گیا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے تو کیا 100 مرتبہ انہیں مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعم اللہ اکبر و اطیب، یقیناً اللہ بہت بڑا ہے، وہ 100 بار نگاہ رحمت کرنے پر ہر بار مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستان محترم، آپ دیکھیں والدین کے ساتھ محض چہرے کا محبت بھرے انداز سے دیکھنا، ایسا چہرہ ان کے سامنے نہ بنائیں کہ آپ انہیں اپنی ناگواری کا احساس دلا رہے ہو کہ والد صاحب میں آپ سے ناراض ہوں، والدہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس طرح کا چہرہ بھی بنانے سے روکا گیا ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اف نہیں کہنا گالی دینا ہے، اف نہیں کہنا ہے مار پیٹ کرنی ہے، اف نہیں کہنا ہے اور انہیں ذلیل و رسوا کرنا ہے، نہیں،
بلکہ والدین کو تکلیف پہنچانے والا جو آخری جملہ ہے وہ ہے انہیں اف کہنا، اور اف کہنے ہی سے جب روک دیا گیا ہے تو آگے پھر ہر قسم کا ان سے برا سلوک کرنے سے بھی اسی آیت کے ذریعہ روک دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں اف تک نہیں کہنا، اور دوسری طرف حدیث پاک میں حکم ہے کہ اگر تم ان کی چہرے پر ان کی طرف پیار سے دیکھو گے تو ہر بار دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملے گا، اور ایک بار نہیں دن میں 100 بار دیکھو گے تو اللہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، ماں باپ سے نیکی کرنا نماز، صدقہ، روزہ، حج اور عمرہ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، چونکہ اس نیکی کے قبول ہونے کی سند دربار رسالت سے ملی ہے کہ اس نیکی میں تم نے اپنا قدم بڑھایا تو تمہیں قبولیت کی سند ملے گی اور تم اللہ کی بارگاہ کے مقبول بنو گے۔ والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی کا اجر و ثواب دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ملتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث پاک میری زبان سے ہی بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پرانے زمانے کے 3 مسافروں کا تذکرہ کیا، اور ان 3 مسافروں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس ایک مسافر کی بات کی وہ کیا تھی؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہمارے روزگار کے معاملات، ترقی کے معاملات، ہمارے یہ معاملات وہ معاملات رکے ہوئے ہیں۔ کاش وہ لوگ اس حدیث پاک پر نظر کر لیں ایک بار، اور پھر اس حدیث کو اپنی زندگی کا وظیفہ عمل بنا لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے یہ 3 مسافر جنگل سے گزرتے ہوئے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، غار کے منہ پر چٹان آ جاتی ہیں اور انہیں نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، تو ان 3 مسافروں میں سے ایک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا الہی میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، میں ان سے پہلے نہ تو اپنے بیوی بچوں کو پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا اور نہ ہی اپنے خادموں کو دودھ دیتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا تو انہیں سویا ہوا پایا، میں نے نہ تو انہیں جگانا مناسب سمجھا اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دودھ دینا پلانا پسند کیا۔ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں پر بلبلاتے رہے، لیکن میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا کہ یہ جاگیں، پہلے انہیں پلاؤں پھر بعد میں اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے خادموں کو دوں۔ اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ۔ اے اللہ اگر وہ والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو آج اس پہاڑ کی غار سے ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ فانفرجت شیئا، جیسے ہی اس نے دعا کی تو وہ چٹان سرک گئی اور ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ میرے دوستو، آج ہماری بھی راہوں میں ایسے روڑے اٹکے ہوئے ہیں، آج ہمارے بھی ایسے کئی معاملات ہیں جو حل نہیں ہو رہے ہیں،
تو کیا ہم وہ نبوی نسخہ اپنائیں گے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا؟ ہم یہاں سے تعویذ لیں گے، وہاں سے تعویذ لیں گے، یقیناً تعویذ مؤثر ہوتے ہیں، مگر سب سے بڑا تعویذ نبوی تعلیم ہے۔ سب سے بڑا مؤثر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک ایک نگاہ پر ایک ایک مقبول حج کا ثواب ملے۔ نماز، روزہ، صدقہ، حج، جہاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ نیکی کرنا، اور یہاں غار میں چھپے ہوئے لوگوں کے لیے راستہ بن گیا۔ تو کیا ہم اپنی زندگیوں میں بند راستوں کو کھولنا نہیں چاہتے؟ یا کھولنا چاہتے ہیں تو صحیح راستے کا پتہ نہیں کہ کھولا کیسے جائے؟ لو، یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک سنا دی ہے، اس کو اپنے دلوں کی تختیوں پر محفوظ کرو۔ دوستوں کی انجمن میں بیٹھو تو انہیں یہ حدیث سناؤ۔ جہاں کوئی تمہارے سامنے کسی قسم کی پریشانی کا شکوہ کرتا ہوا سنائی دے، یہ حدیث پاک اس تک پہنچاؤ۔ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر 100% یقین ہے۔ اگر آج بھی کوئی اس طریقے سے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، رب اس کے بند راستوں کو ضرور کھول دے گا۔ اور بند راستے دنیا کے تو دنیا کے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، من اصبح مطیعا للہ تعالی فی والدیہ اصبح لہو بابانی مفتوحانی من الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اس حال میں صبح کریں کہ دونوں کے ساتھ اس کا سلوک اور برتاؤ اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان دو والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وجہ سے صبح صبح ہی اس کے لیے جنت کے 2 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بھلا دنیا کا کون سا دروازہ ہماری راہ میں رکاوٹ بن جائے گا جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ مگر ہمیں اس راز کا پتہ ہی نہیں، یا جنہیں پتہ ہے تو پتہ نہیں وہ کس نشے میں ہیں، اور وہ ان احادیث کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو میرے بھائیوں، والدین یہ جنت کے 2 دروازے ہیں، اور سرکار فرماتے اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور اس کے ساتھ اس نے نیک سلوک کیا تو بھی یقین کرے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ غور کیجیے۔ اور سرکار نے یہاں تک فرمایا، یہ تو تھا نیکیوں والا معاملہ کہ آپ نے نیک برتاؤ کیا تو یہ اجر و ثواب ہیں، اور اگر ان کے سامنے تیوری چڑھائی، لہجے کی سختی کا اظہار کیا، ان کے سامنے آنکھوں میں غضب کا اظہار لائے، یا ان کے سامنے اپنی کسی طرح سے ناراضگی والا برتاؤ کیا، تو پھر میرے آقا فرماتے اگر اس حال میں صبح کی کہ وہ تم سے ناراض ہیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اگر ایک ہے والدین میں سے کوئی اور ان سے تم ناراض ہو، وہ تم سے ناراض ہیں، تو پھر بھی سمجھ جاؤ کہ جہنم کا ایک دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور سرکار نے تو یہاں تک فرمایا، کچھ لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ وہ ہمارے چھوٹے بھائی پر زیادہ شفقت کرتے، مجھ پر کم کرتے، تو میں کیوں ناراض نہ رہوں؟ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں، اس پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، مجھ پر کم کرتے ہیں، تو میں کیوں اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کروں؟ سرکار نے اس حدیث میں فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، تمہیں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ہے، اگرچہ وہ دونوں تجھ پر ظلم کریں تب بھی تیرا فرض ہے کہ تو ان کی اطاعت کریں، تو ان کے ساتھ نیک برتاؤ کریں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس وَإِن ظَلَمَاهُ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ظلم سے مراد دنیاوی ناانصافی ہے، دینی گناہ مراد نہیں۔ مثلا ایک باپ اپنے بیٹوں میں سے ایک سے محبت کم کرتا ہے
اور دوسری اولاد کو اس پر ترجیح دیتا ہے یا اسے کسی حق سے محروم کر دیتا ہے، مگر یہ مظلوم لڑکا ان کی خدمت ضرور کرے، اس کی عوض اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کر دے گا۔ آزما کر دیکھ لو، ماں باپ کی خدمت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ یہ ان کے الفاظ۔ تو غور کرو اس چیز کے اوپر۔ اب یہ تو تھا اطاعت کا معاملہ کہ اطاعت کرنی ہے، اپنے رویوں پر، اپنے طور طریقوں پر اور اپنے برتاؤ کے انداز پر غور کرو، بار بار غور کرو، کیا بولتے ہو، کیسے رہتے ہو، کیسا سلوک کرتے ہو۔ اب جو حدیث پاک پڑھ رہا ہوں وہ لرزا کر رکھ دینے والی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کو، سرکار نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ۔ قالو، بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں صحابہ کرام نے عرض کیا حضور هل یشتم الرجل والدیہ، کیا کوئی اپنے والدین کو بھلا گالی دے سکتا ہے؟ دے گا؟ یعنی اس کی تفسیر میں لکھا گیا، تشریح میں، کہ عرب میں اگرچہ زمانے جاہلیت میں بہت سارے گناہ ہوتے تھے، مگر ماں باپ کو گالی دینے والی بات اس معاشرے میں بھی نہیں تھی۔ اس لیے انہیں تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بیٹا یا اولاد اپنے والدین کو گالی دے گی؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں۔ اب وہ کس طرح سے اپنے والدین کو گالی دیں گے؟ نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو کوئی اس کے باپ کو گالی دے گا، یہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو کوئی اس کی ماں کی گالی دے گا اس کے سامنے۔ تو یہ چونکہ گالی دینے کا سبب بن رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ماں باپ کو گالی دینے سے مراد یہ ہے تم کسی کے ماں باپ کو بھی گالی نہ دو کہ پلٹ کر کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی دے۔ اس سے روکا گیا۔ اور دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا حضور کیف یلعن الرجل والدیہ، آدمی اپنی اولاد پر لعنت کیسے کرے گا؟ سرکار نے فرمایا بس وہی کہ یہ کسی کے باپ پر لعنت کرے گا تو کوئی اس کے باپ پر کرے گا، یہ کسی کی ماں پر کرے گا تو کوئی اس کی ماں پر لعنت کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مقام پر آ کر کے اس حد تک پہنچ کر کے روکا ہے کہ تمہیں ڈائریکٹ تو دینا ہی نہیں ہے، تمہیں ڈائریکٹ تو اف بھی نہیں بولنا، تمہیں ڈائریکٹ تو ان پر نظر بھی کرنی ہے تو پیار بھری نظر کرنی ہے، تمہیں کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں اپنانا کہ تم کسی اور کے باپ کو، کسی اور کی ماں کو بولو اور پھر پلٹ کر کے کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی دے۔ تو ایسا بھی کرنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اب دیکھیے اس سلسلے کے اندر حضرت سیدنا ابن حوشب علیہ الرحمہ جو تبع تابعین میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی وفات ہجری سن 148 میں ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا۔ بعد عصر میں نے دیکھا کہ ایک قبر شق ہو گئی یعنی پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا قبر سے جس کا سر گدھے کی طرح اور باقی پورا جسم انسان والا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینکا یعنی چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک
بوڑھی عورت بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی، کپڑے بن رہی تھی۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ بڑی بی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کیا معاملہ ہے ان کا؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے، وہ شرابی تھا، جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ اے بیٹے اللہ تعالی سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک چیز کو پیے گا؟ تو یہ قبر والا جواب دیتا تو گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کرتی ہیں۔ یہ جب ماں اس کو یہ نصیحت کرتی تو یہ الٹا ماں کو گدھے کی آواز کی طرح بات کرتا۔ اب اس عورت نے کہا اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا، اور جب سے انتقال ہوا ہے ہر روز بعد عصر اس کی قبر پھٹتی ہیں، اور یوں 3 بار گدھے کی طرح چلاتا ہے، پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ روزانہ عصر بعد اس طرح سر باہر نکال کر جو گدھے کی طرح سر نظر آتا ہے اور گدھے کی طرح چیختا ہے، پھر قبر میں سما جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج پتہ نہیں نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے، اور لوگ کس خمار میں اور کس نشے میں جی رہے ہیں۔ انہیں اپنے فرینڈز کے حقوق پتہ ہے، اپنے دوستوں کو پارٹی دینا پتہ ہے، انہیں خوش کرنے کے انداز، طور طریقے سب کچھ پتہ ہے، مگر گھر میں والدین کے ساتھ زبان لڑاتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی اور برا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہوش کے ناخن لیں کہ کہیں یہ جوان جو ماں سمجھاتی تھی تو ماں کو کہتا تھا کیا گدھے کی طرح رینک رہی ہوں، یہ حال ہو گیا تو کیا کرو گے، اور کس طرح اپنا بچاؤ ہو سکے گا؟ اس لیے یہ بہت احتیاط کی جگہ ہے۔ میں جلد ایک روایت آپ کو سنا دوں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنا تخت ہوا پر لے کر اڑ رہے تھے۔ حضرت سلیمان کا تخت جب سمندر کے قریب سے گزرا تو انہوں نے موجوں کا تلاطم دیکھا، تو آپ نے تخت کے رکنے کا حکم دیا، اور پھر آپ نے جناتوں کو حکم دیا کہ ذرا یہاں جو پانی بہت اونچا ہو رہا ہے اندر جا کے دیکھو کہ کیا ہے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک سفید موتی کا گنبد ہے، اور اس میں کوئی دروازہ نہیں، کوئی نشان نہیں۔ تو وہ جنات پورا گنبد جو بہت بڑا تھا نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لائے۔ آپ نے دیکھ کر تعجب کیا اور دعا کی، وہ گنبد پھٹ گیا، اندر جانے کا راستہ بن گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اندر ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ نے پوچھا تو فرشتہ ہے یا جن؟ اس نے کہا میں انسان ہوں۔ کہ یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا؟ اس نے کہا یہ مرتبہ مجھے اپنے والدین کی خدمت کے صلے میں ملا ہے۔ میری بوڑھی ماں تھی، میں اسے اپنی پیٹھ پر اٹھائے رکھتا تھا، اور میری ماں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی اے اللہ تو اسے نیک رزق عطا فرما، اس کے لیے اچھا مکان مقرر فرما، جو مکان نہ زمین پر ہو نہ آسمان میں ہو۔ یہ دعا میری ماں کرتی تھی۔ جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں اس سمندر کے کنارے آیا، میں نے سفید موتی کا گنبد دیکھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ میرے لیے پھٹ گیا، جب اس میں داخل ہوا تو یہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے پتا نہیں کہ میں زمین پر ہوں یا آسمان پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی میں رزق دیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا رزق کیسے ملتا ہے؟ کہا جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو پتھر سے ایک درخت نکلتا ہے، درخت سے پھل نکلتے ہیں، اور اسی گنبد کے اندر پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں کھاتا اور پیتا ہوں، اور جب شکم سیر ہو جاتا ہوں، پیٹ بھر جاتا ہے، تو وہ درخت اور وہ نہر غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ آگے کے مراحل آپ نے پوچھے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب اس نے شکر ادا کیا تو پھر وہ گنبد بند ہو کر اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ دوستان محترم، کتاب القلیوبی میں یہ روایت موجود ہے
کہ ایک ماں کی دعا سے دنیا میں جنت جیسی خوبصورت جگہ مل گئی، جسے دیکھ کر عام لوگ بلکہ زمانے کے نبی جن کی بادشاہت خدا کی مخلوق اور روئے زمین پر تھی وہ بھی حیرت میں ڈوب گئے۔ تم ایسی جگہ رہ رہے، تو ماں کی دعاؤں سے کیا کچھ نہیں ملتا، اور والدین کی خدمت سے اللہ تعالیٰ کہاں کیسے عظمتیں اور شانیں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ایک معاملہ ہے حدیث پاک میں کہ تم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اس کو پلے باندھ لو، اور اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہیں معافی طلب کرو ان سے، ان کو راضی کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرو۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ میں اس کو آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا کہ جن کے انتقال کر چکے ہیں ان کا ابھی بھی حق ہے یا نہیں، یا حق ہے تو وہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ان حقوق پر ہم تفصیلی گفتگو آئندہ جمعہ میں کریں گے۔ ابھی جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اسی کو دل و دماغ میں نقش کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا کے صدقہ و طفیل ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔